دوسرے کے ساتھ سلام لیتے رہیں گے، سلام لیتے رہیں گے۔ اب سلام لینے کے اجر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب جو دو بندے ملے، مصافحہ کریں یا گلے ملیں، اور پھر علماء فرماتے حضور پہ درود بھی پیش کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ساتھ ہی حضور پہ درود پیش کریں۔ اب وہ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے رب ان دونوں کے گناہ معاف فرما دیتا۔ اب اس نے ان بندوں نے عمل کیا؟ ایک دوسرے کے ساتھ سلام لیا۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ سلام لیا تو ان دونوں کے دلوں میں جو رنجش تھی، جو بغض تھا، جو کینہ تھی، وہ ختم ہوگی، کیونکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے لیے دعا کر دی۔ سلام کا مطلب ہے کہ میں تجھے سلامتی بخشتا ہوں، جاؤ، میری طرف سے تیری عزت محفوظ، تیری جان محفوظ، تیرا مال محفوظ، تیری اولاد محفوظ۔ یہ عہد کرتا بندہ السلام علیکم والا، یہ مطلب بھی تجھ پہ سلامتی ہو، ہر طرح کی سلامتی۔ اب یہ نہیں کہ بندہ ساتھ تو سلام کہے اور ساتھ اس کی نسلیں تباہ کرنے کے لیے چلے، یہ نہیں۔ جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سلام لیں گے تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف۔ اب دیکھیں ایک بندہ دوسرے بندے کے لیے کیسا پھرتا چلتا پھرتا، ایک بخشش کا نمونہ ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں پیدا کر لی، دشمنی پیدا کر لی، ایک دوسرے کو دیکھ کے جناب چہرے پہ بل پڑ گئے، سڑ گئے چہرے۔ میرے دوستو، یہ چیزیں بغض اور کینہ ایسی چیز ہے کہ انسان کی نیکیوں کو جلا کے راہ کر دیتی، اور ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ ملنا، سلام لینا، گناہ دونوں کے معاف، دونوں کے معاف۔ اب ہمیں عمل کون سا کرنا چاہیے؟ کون سا عمل کریں؟ کس عمل پہ عمل کریں؟ میرے دوستو، اپنی زندگی کا ایک مقصد بناؤ، مقصد حیات بناؤ، اور اپنا ایک طریقہ کار بدلو۔ ہماری زندگی بہت عنقریب ختم ہونے والی ہے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن پیچھے ایک یاد چھوڑ جائیں، پیچھے ایک صدقہ چھوڑ جائیں، وہ کام کر جائیں آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ اس پہ عمل کریں اور آپ کو قبر میں اس کا اجر ملتا ہے۔ اور وہ کام نہ کریں کہ جو آپ دنیا سے چلے جائیں اور وہ آپ کے پیچھے وہ برا کام لوگ عمل جاری کریں اور آپ کو قبر میں بھی اس کی سزا ملے، حشر میں بھی ملے۔ میرے دوستو، وہ کام کریں جو آپ کے جانے کے بعد آپ کو قبر میں اس کا بینیفٹ ملے، وہ عمل کریں۔ اب جمادی الثانی ختم ہونے والا، آج 30 تاریخ ہے۔ ایک میں حدیث پاک پیش کر دوں۔ اب ہم سب نے پوری دنیا میں یوم سیدنا صدیق اکبر منایا۔ میں جو پیچھے حدیث پاک پیش کی، حضور نے پوچھا نا کہ میرا یہ عمل تم پانی کیوں ایسے کرتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور یوم صدیق اکبر ہم نے کیوں منایا؟ اللہ ہمارے دل میں محبت ہے نا۔ اب دیکھیں، محبت صدیق ہمارے دلوں میں، اولیاء کی محبت ہمارے دلوں میں، صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں، اہل بیت طہار کی محبت ہمارے دلوں میں، اور اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں۔ اب اتنی محبت، لازوال محبتیں سینوں میں رکھ کے، اور میرے دوستوں سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کے ڈنکے بھی بجا کے اور سیدنا صدیق اکبر کی مثالیں بھی دیکھیں، اب ہم نے دیکھنا یہ کہ صدیق اکبر کی زندگی نے اسلام کو فائدہ کیا دیا اور ہماری زندگی اسلام کو فائدہ کیا دے رہی۔ صدیق اکبر کی اولاد نے اسلام کو فائدہ کیا دیا اور ہماری اولاد اسلام کو فائدہ کیا دے رہی۔ صدیق اکبر کے مال نے اسلام کو فائدہ کیا دیا؟ حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ جس کسی نے احسان کیا میں نے سب کا بدلہ دے دیا۔ صدیق کے احسانوں کا بدلہ میرا رب عطا کرے گا، میرا رب عطا کرے گا۔ اب صدیق کے احسان کیا تھے؟ صدیق سے پوچھا گیا ابو بکر تیری تمنا کیا ہے؟
یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ میری اولاد بھی آپ پہ قربان ہو، میری جان بھی آپ پہ قربان ہو، میرا مال بھی آپ پہ قربان ہو۔ تو صدیق اکبر میں اولاد بھی حضور پہ قربان کی، صدیق اکبر میں مال بھی حضور پہ قربان کیا، صدیق اکبر نے اپنا جسم کا ایک ایک چیز حضور پہ قربان کی۔ تو اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کے احسان جو مجھ پہ، جبکہ اللہ کے نبی کے کوئی احسان نہیں ہے، لیکن یہ صدیق اکبر کا وہ اخلاص ہی تھا۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ میرے غلاموں آج غزوہ کے لیے مال جمع کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں، ایک صحابی اور بھی تھے، وہ بھی گھر کا مال سارا اٹھا کے لے کر آئے، اور فاروق اعظم جو آدھا مال لے کر آئے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صدیق کے سارے مال سے وہ کم تھا یا نہیں۔ ابو بکر کی کیوں حضور نے یہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے سب سے زیادہ اخلاص پکڑا، اسی اخلاص کی برکت سے حضور نے فرمایا کہ جناب جبریل بھی آ گئے، کیا ہم اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں؟ کسی پہ ایسی نوبت آ گئی کسی مسلمان پہ کہ اس نے دین کے لیے ٹاٹ کا لباس پہنا ہو، ہمارے وزیر اعظم پاکستان سے لے کے نیچے تک، بڑے سے بڑے پیروں سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے مولوی تک، اور بڑے سے بڑے امتی سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے غریب تک، بڑے سے بڑے امیر سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے غریب تک، کوئی اس امت کے اندر ہے کہ جس پہ یہ نوبت آ گئی ہو کہ اسے اسلام بچانے کے لیے اپنے جسم کے کپڑے بھی پیش کرنے پہ گئے ہو؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں نظر آئے گا۔ تو میرے دوستو، اسلام آج اس مقام تک پہنچا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اخلاص والوں کی قربانیاں تھیں، جنہوں نے اسلام کو پھیلانا اپنی اولاد سے بھی زیادہ سمجھا، جنہوں نے اسلام کو پھیلانا اپنی ذات، اپنے جان و مال سے زیادہ عزیز سمجھا، جب سب سے زیادہ عزیز حضور کے حکم کو سمجھا۔ تو جب ٹاٹ کا لباس پہن کے حضور کی خدمت میں آئے تو میں نے پہلے پچھلے جمعے پیش کیا تھا کہ حضور نے جب دیکھا کہ ابو بکر یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اب ابو بکر نہیں بولے، جبریل آئے۔ جب جبریل آئے تو جبریل نے بھی بے عینے ہی وہی لباس پہنا جو ابو بکر نے پہنا تھا۔ اب یہ مطلب میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کیا امت مسلمہ کے لیے یہ سامنے حدیث مبارکہ ہر بڑے سے بڑے کے سامنے، چھوٹے سے چھوٹے کے سامنے یہ نہیں ہے؟ اب جبریل آ گئے، وہی لباس، اب نوری فرشتہ، اسے ٹاٹ کا لباس پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر نہیں، وہ اخلاص تھا، وہ محبت رسول تھی ابو بکر کے سینے میں۔ جبریل کو حضور نے پوچھا، اے جبریل تم آج یہ لباس پہن کر آ گئے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صدیق نے، ابو بکر نے یہ لباس پہنا، اور رب کی ذات پاک نے تمام مقرب فرشتوں کو حکم دے دیا کہ وہی لباس پہنو جو میرے محبوب کے محبوب نے پہنا ہے، وہی لباس پہنو۔ آج کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو اپنا آپ دین کے لیے سب کچھ قربان کر کے، اور نوبت یہ آ جائے کہ وہ پھٹا پرانا لباس پہن لے؟ نہیں آئے گا، نہیں نظر آئے گا۔ تو اگر نظر نہیں آئے گا تو پھر ان کی محبت کیا کمال کی محبت۔ جبریل، تمام فرشتوں نے یہ لباس پہن لیا، اور رب فرماتا ہے، یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے عرض کرو کہ رب ابو بکر کو سلام بھیج رہا ہے، ابو بکر کو سلام بھیج رہا ہے۔ اب ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟
حضور پہ سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ صحابہ کرام تحائف لے کر آتے تھے نا، اور جب جبریل نے یہ پیغام دیا نا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو میں اس پہ راضی ہوں۔ ابو بکر بھی مجھ سے راضی ہے۔ اب دیکھیں، گھر کا سب کچھ قربان کر دیا، ایک ٹاٹ کا لباس پہنا، حضور کی خدمت میں آ گئے۔ مسلمانوں، یہ جذبہ تھا امت مسلمہ میں، اور یہ کوہ صفا پہ پیغام چلا اور پوری ورلڈ دنیا میں پھیلا۔ آج یہ مال کی محبت، دوسری یہ تھی ریاکاری، اور دوسری یہ تھی، حضور نے فرمایا کہ مال کی محبت میں غرق ہو جائے گی میری امت۔ میرے دوستو، یہ مال کے لیے آپ زندہ نہیں ہیں، ہم زندہ بھی حضور کے لیے اور مریں گے بھی حضور کے لیے۔ ہماری جان بھی حضور کے لیے، ہمارا مال بھی حضور کے لیے، ہمارا جینا بھی حضور کے لیے، ہمارا مرنا بھی حضور کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہ ہم آئے یہاں ان کے لیے، ہم مرے بھی ان کے لیے، کل قیامت کو اٹھیں گے بھی ان کے لیے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ بلال حبشی کو جب جنت کی حوریں پیش کر دی گئی تو سیدنا بلال نے ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا کہ حضور میں نے کچھ جنت کی حوروں کے لیے یہ سب کچھ کیا، سرکار میں نے تو والضحیٰ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے کیا، میں نے وہ جنت کیا کرنی جس میں آپ نہیں نظر ہوں گے، آئیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ اس منزل کی طرف سفر کرو۔ یہ پیسہ جمع کرنا، یہ سب چیزیں، مال کماؤ، لیکن آپ خود احتساب کریں کہ ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، دین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ جب دین کا مسئلہ آتا ہے، ہم امیر سے امیر غریب ہیں، تو وہی غریب کوئی مجرا لگا دے وہ سب سے زیادہ پیسے پھینکے گا۔ میرے دوستو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ادا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ہی ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ خود آپ احتساب کریں، ہر بندہ اپنا احتساب کرے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق سے فرمایا، ابو بکر، رب فرماتا تو مجھ سے راضی ہے۔ اب دیکھیں یہ کیسا مقام ہے یار، کیسا مقام ہے، رب فرماتا تو مجھ سے راضی ہے۔ ابو بکر صدیق جھومنے لگا کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، نعرہ مارنا شروع کرتے ہیں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ یہ چیزیں تو بیان مولوی کرتے ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کے محفل میلاد میں بیان کرتے ہیں، خدا کی قسم اسی محفل میں اسی مولوی کو پیسے نہ دے تو وہ آپ کو عاشق رسول بھی نہیں کہے گا، وہ کہے گا بڑے گندے لوگ نے۔ میرے دوستو، جب دین اخلاص کے ساتھ پھیلا ہے، دین تجارت کے ساتھ نہیں پھیلا کہ سودے بازی کرو، کہ بیعت بڑھانی ہے، مرید زیادہ کرنے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ مرید زیادہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ مریدوں کو عروج پہ لے کے جانا، ترقی دلانا؟ نہیں۔ آج ہمارے اکثریت کے ساتھ مریدین نماز سے فارغ ہے، دین سے فارغ ہے، کسی کو نماز نہیں آتی، کسی کو جنازہ نہیں آتا، کسی کو کلمہ صحیح طرح سے پڑھنا نہیں آتا۔ بھئی یہ بیعت کا کیا مطلب سمجھ لیا ہم نے؟ اور جو ہمارے بزرگ، میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں کہ کس لیے بیعت کر رہے ہیں ہم؟ شراب کے طریقہ بڑھ رہا ہے، چرس کا بڑھ رہا ہے، آئس کا بڑھ رہا ہے، جوا بڑھ رہا ہے، بے حیائی بڑھ رہی ہے، زنا بڑھ رہا ہے۔ بھئی یہ کس کو پوچھا جائے گا؟ صرف ہاتھ چمانا کافی نہیں ہے، بھئی فکر کرو، اپنے اپنے سکولوں کی فکر کرو۔ اور پھر ہم نے سمجھ لیا کہ جناب میں فلاں پیر کا مرید ہوں۔ بھائی کیا پیر کا مرید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ سے ہدایت نہ لو؟ حضرت مولا مشکل کشاف فرماتے ہیں، ہدایت کی بات، اچھی بات جہاں سے ملے لے لو، وہ آپ کی امانت ہے۔ تو یہ چیزیں دین کے لیے میرے دوستو درد پیدا کریں، اور یہ بازار سے بچیں۔ بازار میں کچھ نہیں ہے، اب آج بولی لگ چکی ہے،
بولی بقاؤ مال، لیکن دین، یہ دین نہ نبی کے صحابہ نے ایسا کیا۔ دیکھیں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جب برے صغیر میں آئے، لاہور میں آئے، تو دادا صاحب نے کوئی مطالبہ کیا کہ برے صغیر والوں، لاہور والوں، مجھے کتنے پیسے دو گے؟ یہاں پہ تو وہ اسٹوڈنٹ طبقہ جو بچے، نوجوان بچے، انہوں نے دادا صاحب کو ایک دفعہ اتنا مارا کہ بے ہوش کر کے پھینک گئے۔ لیکن دادا صاحب اخلاص والے تھے، اخلاص لے کر آئے تھے، اور آج دیکھیں آپ کی قبر انور پہ جا کے جناب لاکھوں کی تعداد دنیا جا رہی آ رہی۔ اب یہ تو ججمنٹ کریں کہ دادا صاحب نے عمل کون سا کیا؟ خدا کی قسم، جس بندے کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ نمازی نہیں بنتے، جس بندے کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ دین کے قریب نہیں جاتے، وہ صحبت آپ کو فائدہ بخش نہیں ہے، وہ آپ کو جہنم میں پہنچا دے گی۔ اس لیے یہ چیزیں اپنا ایک سسٹم بدلیں اور اپنا معیار بہتر کریں، اپنے نبی کی غلامی کریں، اور میرے نبی کی محبت اپنی اولادوں میں پیدا کریں، اپنے خاندان میں پیدا کریں، اپنے نبی کے ساتھ بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے اپنے نبی سے محبت کرو۔ یہی محبت ایک اس دنیا کے اندر، یہی محبت ہے۔ حضور سے وفا کرو، حضور سے محبت کرو، حضور پہ جینا، حضور پہ مرنا سیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے یہی چیز سیکھی تھی، اور ہر میدان میں فتح تھی۔ بدر میں کیا تھا صحابہ کرام کے پاس؟ وہی تھا محبت رسول۔ انہیں یہ تھا کہ حضور ساتھ ہیں، کوئی بات نہیں، تلوار نہیں تو کوئی بات نہیں، تیر نہیں تو کوئی بات نہیں، پیسے نہیں تو کوئی بات نہیں، سواری نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر حضور ساتھ ہے۔ وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے تو ان میں جذبہ وہ یہ تھا، ان میں ایک اتنا جذبہ، وہ امت مسلمہ میں آج اس جذبے کی ضرورت ہے، اور وہی جذبہ آپ سے نکالا جا رہا ہے، وہی جذبہ۔ اقبال نے اسی کو بیان کیا ہے، یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال دو، اور دیکھ کرو اسلام کو تخلیات فرنگی، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ تخلیات پتہ کیا ہے؟ تخلیات کیا ہے؟ فرنگی طریقہ۔ اب فرنگی طریقہ کیا ہے؟ آپ سب اولادوں والے بیٹھے ہیں، ہمارے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہمارے گھروں میں عورتیں بیٹھی ہیں، باہر آپ کے بچے بیٹھے ہیں، سب ہیں۔ آپ خود احتساب کریں، خدا کی قسم، اسلام کی چیز کو آپ کتنا لائک کرتے ہیں؟ سر پہ دستار باندھنا آپ کتنا پسند کرتے ہیں؟ کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں؟ اور سر سے اتارنا کتنا، یہ تخلیات ہیں۔ دیکھ کر اسلام کو تخلیات فرنگی، آج ہمارے سیکولر طبقہ اس سیکولرزم کو اسلام بنا کے پیش کر رہا ہے۔ جناب کوئی بات نہیں ہے میرے دوستو، ہمیں اولیاء نے مضبوط دین دیا، مضبوط دین دیا، ہمارے خون میں عزیمت شامل ہے۔ جب قومیں رخصت تلاش کریں گی دین میں، وہ قومیں ہلاک ہو جائیں گی۔ رخصت سے نکل کر خدا کے بندو عزیمت اختیار کرو۔ اب عزیمت کیا چیز ہے؟ آج تو آپ ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ یہ جہاد کریں کہ ہم نے اگلا جمعہ ٹوپی کے ساتھ نہیں پڑھنا، سر پہ حضور کی سنت دستار باندھ کے پڑھنا ہے۔ جب یہ ہماری نوجوان نسل میں، ہمارے بچوں میں یہ چیز جذبہ آئے گا، اب دیکھیں کوئی دوسری کوئی فرنگی تخلیق آ جائے تو ہم فوراً اس کو لائک کریں گے۔ اب اسلام کہتا ہے یہ عزیمت اختیار کرو،
سیدنا صدیق اکبر عظیمت والے تھے، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی عظیمت والے تھے۔ اب دیکھو عظیمت کتنی کہ ایک مرتبہ حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی مسجد سے پہلے دایاں قدم باہر نکال لیا، دایاں قدم، اور فوراً واپس مسجد میں چلے گئے۔ جب فوراً واپس آئے تو واپس آ کے حضرت امام ربانی اتنا رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ آپ کے بیٹے نے عرض کیا کہ ابا جی بھول کر ہی تو نکلا ہے، یہ میسج ہے میرا تمام پیروں کے لیے، تمام پیروں کے صاحبزادوں کے لیے۔ مجدد پاک کے بیٹے نے عرض کیا ابا جی بھول کر ہی تو نکلا ہے۔ امام ربانی نے فرمایا کیونکہ ہم انہی کا انعام لے کر ہے نا، انہی کے انعام فروخت کر کے ہم اپنی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، عمارتیں بنا رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں، مگر ان کا عمل کس نے کرنا ہے؟ بیٹے نے عرض کیا ابا جی بھول کر ہی تو یہ عمل ہوا ہے، دایاں پاؤں پہلے نکل گیا مسجد سے۔ تو امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی جنہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا، دو قومی نظریہ پیش کیا، دو قومی نظریے کی بنیاد پہ پاکستان بنانا، تو مجدد پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ بیٹا لوگ ہمیں پیر کہتے ہیں، یہ بھول کر بھی مجھ سے عمل ہوا تو کیوں ہوا؟ ٹھیک ہے، تو میرے دوستوں، بچوں، نوجوانوں، کوشش کریں اسلام کی چیزوں کو آپ لائک کریں، پسند کریں۔ کوئی مجبوری ہے جو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن ہماری اکثریت ہمیں جب یہ جمعہ ایک ہمارا ایک بہت بڑا ایک ایام ہے، بہت بڑا ایک میسج ہے جمعہ، تو جمعے والے دن تو کم سے کم ہماری مسجدوں میں یہ چیز نظر آئے کہ ہر بندہ حضور کی سنت کتابیں نظر آئے، ہر بندہ حضور کی سنت پہ۔ یہ بھائی صاحب آئے ہیں، اب یہ ملازم ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ایک علیحدہ ہے، لیکن اسی لباس پہ خدا کی قسم جب یہ اللہ اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے آئے تو اس کے سر پہ دستار بدی ہو۔ اب ہے تو کلین شیپ، ہے تو پینٹ شرٹ پہنی ہے، لیکن اس کو لوگ دیکھ کے لائک کریں گے، یار کیسا عاشق رسول ہے، یار دیکھو یہ اس کا یہ ٹیسٹ کیسا ہے، لیکن یار سر پہ دستار باندھی، یار یہ حضور کی سنت ہے۔ اب آپ نے جمعہ پڑھنا ہے، دستار کے بغیر جمعہ کا ثواب کتنا ہے، اور دستار سر ٹوپی باندھ کے کتنا ہے، اور سر پہ دستار باندھ کے نماز کے 70 درجے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ مضبوط چیز حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کی سنت پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔